اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ گواہی دی اللہ تعالیٰ نے اس کی کہ بجوز اس ذات کے کوئی معبود ہونے کے لائق نہیں، اور فرشتوں نے بھی اور اہل علم نے بھی، اور معبود بھی وہ اس شان کے ہیں کہ اعتدال کے ساتھ انتظام رکھنے والے ہیں کہ ان کے سوا کوئی معبود ہونے کے لائق نہیں، وہ زبردست ہیں، حکمت والے ہیں۔ سورہ آل عمران کی 18 نمبر کی آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ سب سے پہلے اس آیت کریمہ کا شان نزول آپ کو سناتا ہوں۔ شان نزول اس آیت کریمہ کی ہے، یعنی اس آیت کریمہ کے نازل ہونے کا واقعہ کیا ہوا، سبب کیا ہوا۔ تو اس آیت کریمہ کے شان نزول کا واقعہ یہ ہوا، روح المعانی کے اندر اور معالم التنزیل کے اندر لکھا ہے کہ دو شام کے بڑے عالم مدینہ آئے۔ اس زمانے میں جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت فرما کر کے تشریف لے گئے تھے۔ وہ دونوں عالم اپنی کتاب کے بڑے زبردست عالم تھے۔ انہوں نے اپنی کتاب میں پڑھ رکھا تھا کہ فلاں زمانے میں ایک نبی آخر الزمان آنے والے ہیں اور اس کی ہجرت گاہ مدینہ ہوگا۔ تو وہ دونوں شام سے مدینہ آئے۔ جب زمین کو انہوں نے دیکھا، مدینہ کی سرزمین کو جب دیکھا، تو ان دونوں کو یقین ہو گیا کہ یہی سرزمین ہے جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لانے والے ہیں۔ ان دونوں نے آپس میں تبادلہ خیال کیا کہ تو وہی زمین ہے جس کے بارے میں ہم نے کتاب میں پڑھ رکھا ہے۔ تو اس کو معلوم ہو گیا کہ ایک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں آئے ہیں جن کو لوگ نبی کہتے ہیں۔ یہ دونوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے اور جا کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان دونوں نے سوال کیا کہ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم دونوں آپ سے ایک سوال کریں گے، اگر آپ اس کا جواب دیں گے تو ہم دونوں مسلمان ہو جائیں گے۔ حالانکہ یہودی بدمعاش قوم ہے، بہت کم یہودیوں نے اسلام قبول کیا ہے۔ عیسائیوں نے تو اسلام قبول کیا، کافروں نے بھی اسلام قبول کیا، لیکن یہودی لوگ ان کے دل اتنے سخت ہیں کہ اس کا دل جلدی پگھلتا نہیں۔ تو ان دونوں نے کہا کہ کیا آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میں محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان دونوں نے پوچھا پھر کیا آپ احمد ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میں احمد ہوں۔ انہوں نے کہا کہ اچھا یہ بتائیے کہ اللہ کی کتاب میں سب سے بڑی شہادت کون سی ہے؟ سب سے بڑی شہادت کون سی ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ اس آیت کریمہ میں توحید کا مضمون ایک عجیب و غریب انداز میں بیان کیا گیا ہے، اور اس آیت کریمہ کے اندر 3 شہادتوں کا ذکر ہے۔ سب سے پہلی شہادت تو اللہ کی شہادت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی مسجود نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی قابل عبادت، قابل پرستش نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کے اندر جتنی چیزیں بنائی ہیں، آسمان ہے، زمین ہے، شجر ہے، حجر ہے، نباتات ہے، جتنی بھی چیزیں کائنات کے اندر ہیں، تمام چیزوں کے اندر شان الوہیت، شان ربوبیت، شان خالقیت، شان مالکیت کی نشانی ہے۔ دیکھیے دنیا کے اندر کوئی بھی چیز ہو، چرند ہو، پرند ہو، انسان ہو، جنات ہو، جتنی بھی چیزیں ہیں، ساری چیزوں کے اندر اللہ تعالیٰ کی شان ربوبیت، شان خالقیت، شان الوہیت اور شان معبودیت کی نشانی پائی جاتی ہے، کوئی بھی چیز ہو۔ اس کے بعد دوسری شہادت کا ذکر ہے ملائکہ کا ذکر۔ ملائکہ وہ مخلوق ہے جو نہایت معصوم اور محفوظ ہے، ہر قسم کی خطاؤں سے، ہر قسم کے گناہ سے، کھانے سے، پینے سے، ہر انسانی ضرورت سے وہ محفوظ ہے۔ اللہ کی معرفت ان کو حاصل ہے، اور بہت سارے ملائکہ ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہے، اللہ تعالیٰ کے مقربین میں سے بہت سارے فرشتے ہیں۔ اور تیسری شہادت جو ذکر کی گئی وہ اولو العلم ہے۔ اولو العلم سے مراد مفسرین نے لکھا ہے کہ انبیاء کرام اور انبیاء کرام کے ماننے والے، یعنی ان کا اتباع کرنے والے، ان کی پیروی کرنے والے۔
تو اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 3 شہادتوں کا ذکر کیا، اور شہادتوں کے ذکر کے بعد فرمایا کہ اللہ کی ذات عبادت کے لائق ہے، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی قابل پرستش نہیں، اللہ ہی معبود ہے، اللہ ہی مسجود ہے، اللہ ہی کیا ہے؟ خالق ہے، ساری کائنات کا خالق کون ہے؟ اللہ ہے۔ اس کے بعد کیا فرما رہے اللہ تعالیٰ؟ قائمًا بالقسط۔ قائمًا بالقسط کیا ہے؟ ایسی ذات و صفات کاملہ کے ساتھ، عدل کے ساتھ قائم ہے، اس کے تمام فیصلے انصاف کے ساتھ ہے، مخلوق کی سزا جزا کے سب فیصلے چاہے دنیا میں ہو چاہے آخرت میں ہو سب انصاف کے اوپر مبنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر بھی انصاف کے ساتھ اللہ تعالیٰ قائم ہے، اور آخرت کے اندر بھی قائم ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہے کہ اگر ہم نیکی کریں تو ہماری نیکی کا ثواب ملے، کوئی برائی کرے تو برائی کی ان کو جزا جو ہے ان کو سزا ملے۔ یہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے قانون بنا، بات سمجھنے کی ذرا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قانون بنا دیا کہ یہ تم کام کرو گے اس کے اوپر تم کو ہم جنت دیں گے، یہ کام کرو گے تم کو ہم جہنم دیں گے، شرک کرو گے ہم تم کو جنت میں نہیں ڈالیں گے، ایمان کے ساتھ تم ہمارے پاس آؤ گے تو ہم جو ہے تم کو جنت دیں گے۔ تو اللہ کا قانون ہے، اس کے خلاف اللہ تعالیٰ نہیں کرتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ پر یہ ذمہ داری نہیں، کیونکہ خالق و مالک ہے، کائنات کا خالق مالک ہے، مختار کل ہے۔ اگر ہم نماز پڑھیں تو یہ ضروری نہیں کہ ہم نماز پڑھیں تو اللہ تعالیٰ ہم کو ثواب دے، اور ہم اگر کوئی گناہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو سزا دے، ذمہ داری نہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے قانون بنا دیا کہ اس طرف چلو جنت ملے گی، اس طرف چلو گے جہنم میں تم کو ڈالا جائے گا۔ لیکن اللہ اس کا پابند نہیں، اللہ اس کا پابند نہیں کہ تمہیں، جیسا کہ معتزلہ ایک فرقہ گزرا، اس کا یہ عقیدہ تھا کہ جو نیک کام کریں گے اللہ کو بس ذمہ داری ہے، ضروری ہے کہ اس کے اوپر جنت دے، اور جو برا کام کرے گا اس کے اوپر جہنم۔ لیکن ساری جمہور امت کا، علماء کا اتفاق ہے کہ ایمان والا چاہے کتنا ہی پاپی ہو، کتنا ہی گناہ گار ہو، اللہ تعالیٰ اس کو سزا دے کر کے جنت کے اندر ڈالیں گے۔ لیکن مشرک آدمی چاہے کتنی ہی نیکیاں کرے، جیسا کہ ابو طالب، اس نے کتنی نیکیاں کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ ہمارے چاچا کو جہنم میں ڈالا گیا، اور اس جہنم کے اندر جو عذاب ہوگا، صرف پیر میں آگ کی جوتی ڈالی جائے گی، اس آگ کی جوتی سے دماغ کھولے گا، جیسا پانی ہانڈی آگ پر ڈالیے تو کھولتا ہے، اسی طریقے سے وہ جوتی جو آگ کی ہوگی اس کی وجہ سے دماغ کھولے گا، اور کیا سمجھیں گے سب سے زیادہ عذاب مجھ کو ہی ہے۔ تو یہاں پر ایک بات یاد رکھ لیجئے، ثواب پر اجر دینا اور گناہوں پر سزا دینا یہ اللہ اس کا پابند نہیں، اللہ تعالیٰ کے خلاف بھی کرنے پر قادر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کریں گے۔ اللہ نے وعدہ کیا، نبیوں کے ذریعے، کتابوں کے ذریعے اللہ نے انسانوں کو پیغام دیا کہ تم ایسا کرو، ہم ایسا تمہارے ساتھ معاملہ کریں گے، تم نے ایسا کیا تو تمہارے ساتھ ایسا معاملہ ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ کے سارے فیصلے انصاف پر مبنی ہے، نا انصافی پر کوئی بھی معاملہ نہیں ہے اللہ کا۔ اب دیکھیے میں اس کی فضیلت بیان کرتا ہوں، ذرا بیان کر کے میں ختم کر دیتا ہوں، گنجائش نہیں ہے۔ اس کی فضیلت حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارے بچے سیر پور میں دیکھتے آیت کریمہ، میں بچوں سے زیادہ کہتا ہوں کہ آپ یہ آیت کریمہ آیت نمبر یاد رکھ لو، اور ہر فرض نماز کے بعد یہ پڑھو، اتنی بڑی فضیلت۔ سنیے، آپ سنیں گے جب تو آپ کے اندر بھی شوق پیدا ہوگا۔ آیت الکرسی جو غالباً سورہ بقرہ کی 255 نمبر کی آیت ہے، سورہ بقرہ کے اندر اس کی فضیلت بھی بیان ہوئی، اور یہ آیت کریمہ یعنی 18 نمبر آل عمران کی، اور اس کے بعد 26 اور 27 نمبر یہ آیت کریمہ، 2 وہ اور یہ 3 اور آیت الکرسی 4۔ جو آدمی ان آیات کو ہر فرض نماز کے بعد پڑھے گا اللہ اس کی 70 حاجتوں کو پورا فرمائیں گے۔ دیکھیے اندازہ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ جو آدمی آیت الکرسی 255 سورہ بقرہ تیسرے پارے کی شروع میں ہے، اور یہ آیت کریمہ جو میں نے ابھی پڑھی ہے جس کی تفسیر آپ کے سامنے بیان ہو رہی ہے، یہ آیت کریمہ اور اس کے بعد 26 اور 27 نمبر کی آیت، یہ 4 آیات کریمہ جو آدمی ہر فرض نماز کے بعد، کوئی زبانی پڑھنا ضروری نہیں، ابھی اب اس کے بعد آپ جا کر یہ قرآن لے کے پڑھ سکتے ہیں، دیکھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں، اور پڑھتے پڑھتے یاد بھی ہو جائیں گی۔ ان آیات کریمہ کو جو ہر فرض نماز کے بعد پڑھے گا اس کی اللہ 70 حاجتیں پوری کریں گے،
ان میں سے ایک حاجت تو یہ ایک جنت کے اندر داخل کریں گے. اور کیا مقصد ہے ہم جو بیان کر رہے ہیں آپ جو سن رہے ہیں مسجد میں جہاں مقصد کیا اللہ راضی ہو جائے جنت کے اندر ہم داخل ہو جائیں ہمارا تو یہ مقصد ہے. اللہ اس کو جنت کے اندر داخل فرمائیں گے اور سب سے کم یعنی کم سے کم اس کی حاجت اللہ اس کی مغفرت کریں گے. اور کیا چاہیے ہم کو بھی مغفرت ہی تو ہم طلب کر رہے ہیں اللہ سے گناہوں کی معافی مانگ رہے ہیں اللہ ہماری مغفرت کر دے جنت کا مستحق بنا دے جنت کے اندر داخلہ یقینی بنا دے. یہ سارے نیک کام کرے اس کا مقصد تو یہی ہے نا. کتنی بڑی فضیلت ہے. اور اس کے بعد اللہ کیا فرما رہے ہیں عزیز الحکیم. اللہ تعالیٰ زبردست قوت والا طاقت والا وہ کسی سے ڈرنے والا نہیں دب کر کے جھک کر کے کسی کی چاپلوسی کر کے کوئی فیصلہ نہیں کرتا. وہ حالات سے متاثر نہیں ہوتا وہ کسی سے ڈرتا نہیں. وہ تو طاقتور ہے مالک ہے خالق ہے اپنے ملک میں جس طرح چاہتا وہ تصرف کرتا اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں کوئی ٹوکنے والا نہیں. زبردست ہے. اس کے بعد کیا کرے حکیم بھی ہے. کون سے کام میں کون سی حکمت ہے کس کو بیٹا ہی بیٹا دینا کس کو بیٹی بیٹی دینا کس کو کچھ بھی نہیں دینا کس کو بیٹا بیٹی دونوں دینا کس کو مالدار بنانا کس کو غریب بنانا. یہ ساری چیزیں اللہ نے حکمت سے بنائی ہیں. اس کے اندر حکمت چھپی ہوئی ہے. ہماری آپ کی سمجھ میں آئے نہ آئے. اور ہماری عقل ہے ہی کتنی بڑی چھوٹی سی عقل ہے. دنیا کے کام ہم سمجھ نہیں پا رہے ہیں دنیا کی حکمت اور مصلحت نہیں سمجھ پا رہے ہیں. حکومت کوئی قانون بناتی اس کی حکمت ہماری سمجھ میں نہیں آتی. اللہ تعالیٰ نے جو قانون اور ضابطہ بنایا اللہ کے جو فیصلے ہیں اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کی حکمت مصلحت ہماری سمجھ میں نہیں آتی. بعض موقعوں پر اللہ کے نیک بندوں کو حکمت مصلحت سمجھ میں بھی آ جاتی ہے لیکن ہم کو حکمت مصلحت کی تلاش میں رہنا نہیں ہے. اس کے اندر کیا حکمت ہے 5 وقت کی نماز کیوں فرض ہوئی اور جو ہے مغرب میں عشاء میں فجر میں قرات زور سے کیوں پڑھی جاتی ظہر میں عصر میں قرات کیوں آہستہ پڑھی جاتی. بعض لوگ اس کی کھوج کرید میں رہتے. ان چیزوں میں ہم کو پڑھنا نہیں ہے. اللہ نے جو حکم دیا بس اس حکم کے اوپر ہم کو عمل پیرا ہونا ہے. 5 وقت کی نماز میں 3 وقتوں کی نماز میں جہر کی قرات جہری ہے اور ظہر اور عصر میں سری ہے. اس کو ہم کو کرنا ہے. غلاموں کا کام کرنا غلاموں کا کام مالک سے پوچھنا نہیں یہ کام کرنے کیا حکمت ہے یہ کام کرنے کیا نہیں. اگر کسی غلام نے پوچھ لیا اس کو تماچے مارے گا آقا ارے تو کون ہے تو غلام ہے نا میرا کام کر جو میں نے کہہ دیا اس کو کام کرنا تم پوچھنا نہیں تم کو پوچھنے کا حق نہیں. تمہارے کبھی آیت کریمہ کے اندر بہت سارے فضائل بھی بیان کیے گئے ہیں اور اس کے اندر توحید کا اثبات اور اللہ تعالیٰ کی معبودیت اور مسجودیت اور اللہ تعالیٰ کی خالقیت کا بھی آیت کریمہ کے اندر ذکر ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمان کی ایمان کامل نصیب فرمائے شرک سے کفر سے نفاق سے بدنیتی بد اخلاصی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحانک اللہم و بحمدک و نشہد ان لا الہ الا انت